شروع. السلام علیکم جی. وہی ہوا جی جس کا تمام لوگوں نے جس کی وضاحت کی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن تو آئین کے مطابق ہوں گے, اور آئین کیا کہتا ہے وہ 226 میں لکھا ہوا ہے. تو آئین کے اگر مطابق ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خفیہ بیلٹنگ جو ہے وہ پرویل کریں گے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فردر کہا, اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑا میننگ فل ہے, کہ جناب ان الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ اقدامات کریں. آج سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا ایک دن پہلے الیکشن سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, موجودہ الیکشن کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کریں گے, فیوچر کے الیکشن کے حوالے سے ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کے جو 3 اہم ممبران ہیں ان میں سے ایک پنجاب کے ممبر جو ہیں وہ ہے, ایک اور ہے, اس طرح کر کے 3 ممبرز انہوں نے بنا دیے ہیں, اور وہ اس کے اوپر ایک پوری ایف آئی اے سے بھی اور تمام لوگوں سے وہ لے کے تو کریں گے. مین وائل الیکشن کمیشن نے وہ بھی نوٹس کر دیا ہے پی ٹی اے کو بھی کہ جناب ڈیٹا تو دیں, یہ جو 20 لوگ خود بخود ادھر ادھر ہو گئے تھے یہ کہاں تھے اس وقت رات کو, کیونکہ موبائل سے جی ایس ایم سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا موبائل کی لوکیلٹی, تو یہ کہاں پہ تھے اور کیا یہ اکٹھے بھی تھے. تو ماشاءاللہ پی ٹی اے نے بڑی حکمت عملی سے یہ اپلیکیشن جو ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھجوا دی ہے کہ جناب بتائیے یہ ڈیٹا دینا بھی ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے اس کے اوپر پی ٹی اے کا چیئرمین جو ہے وہ تو پھڑکانا بنتا ہے. الیکشن کمیشن صاحب اگر ہمارا یہ پروگرام یا بات سن رہے ہوں ان کو تو فارغ کرنا بنتا ہے جناب کہ وہ کیسے حکومت سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ایز پر دا لا جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے, اور جب یہ آئین میں لکھا گیا تو جو آئین کی وائلیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر آرٹیکل 6 ٹھکتا ہے اس کے اوپر ہے. تو یہ اور یہ ہے. اب ایک دھمکی لگا رکھی تھی الیکشن کمیشن صاحب نے کہ جناب اگر ٹرانسپیرنٹ نہ بنایا تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن قصوروار ہوگا اور اس کا مس کنڈکٹ ہوگا. مس کنڈکٹ وہی ہوتا ہے جس کے تحت آپ کسی کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں, آئینی عہدے سے بھی ہٹا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ سامنے احسن قسم کے لوگ بیٹھے ہوں تو میں گرامر کا احسن استعمال کر رہا ہوں, کسی کا نام کے حوالے سے نہیں کر رہا. تو جو احسن قسم کے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر اس طرح کی دھمکیاں تو الیکشن کمیشن اٹارنی جنرل لگا سکتا ہے نا جی حکومت کو, ہیں تو یا بھائی کوتوال تو اب ڈر کاہے کا, یا میں تو مائی انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی, تو وہ تو لگا سکتا ہے. تو وہ انہوں نے دھمکی لگائی, اور دھمکی جب لگائی ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی پہاڑ ہی نہیں لیا, کوئی بوجھ ہی نہیں اٹھایا, کوئی وزن ہی نہیں لیا, اور انہوں نے یہ قرار دے دیا. لیکن میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو اس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیے اس کے لیے جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے یا اپنے ایم پی ایز کو ہوٹلوں کے اندر تاڑنا ہے, تاڑنے سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا, مرغیوں کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تاڑ دینا, یعنی وہ جو دڑبا ہوتا ہے اس کے اندر بند کر دینا. تو جو کراچی کے اندر ہوٹل کرائے پہ لے کے اس کے اندر دڑبے میں بند کیا ہے پی ٹی آئی نے اپنے ممبران کو, ابھی تک کسی دوسرے کی اطلاع نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, الیکشن کمیشن کو اس ویڈیو پہ تو ضرور نوٹس لینا چاہیے جس میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اسپیکر کے گھر میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے سی ایم کی نگرانی کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو ووٹ پیسے بانٹ رہے ہیں. اچھا یہ پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اس کے بعد لوگ جو ہے نا وہ فکرہ اچھالتے ہیں کہ دیکھیں اس کے نتیجے میں جیت پیپلز پارٹی جاتی ہے. پیپلز پارٹی نہیں جیتی, پیپلز پارٹی نے اور واردات ڈالی تھی. وہ بھائی جان وہ جو باہر سے لا کے جن سے اربوں روپے کے تبنٹو پکڑ کے جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے گئے تھے ان کو اس میں سے کچھ پیسے بانٹے جا رہے تھے کہ چلو اسی سارے نہیں کھاندے, کھنڈ کھاؤ ونڈ کھاؤ, تھوڑے سے آپ کو بھی دے دیتے ہیں الیکشن فنڈز کے نام کے اوپر کہ یہ اگرچہ یہ باہر سے آئے ہیں, اگرچہ ان سے ہم نے پیسے پکڑے ہیں, اگرچہ ان کو پیسے پکڑ کے ہم نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے, لیکن یار تم ان کو ووٹ کر دینا, ٹھیک ہے, اور تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ ہم نے آگے سے اربوں روپیہ پکڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے کچھ کروڑ تمہارا, باقی سارا کچھ ہمارا, یہ ڈونیشن ہوگی شوکت خانم کی, اس کے نام کے اوپر ہم نے عزم کر لیا, ٹھیک ہے. تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے نا. یہ سارے اپنے جرائم جو ہیں یہ لمحہ آیا ہے, کیا خاکسار کا فکرہ ہے کہ لمحہ موجود میں یہ جو جرم کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اسی وقت
اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ اتنے جو ہیں کرو لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر ایک اور تاریخی فقرہ, اور وہ یہ کہ انہوں نے نواز شریف پہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا میں اس کا کاروبار ہے اور انڈیا میں اس کی جائیدادیں ہیں. اس کا تو نہیں نکلا. تو اس فارمولے کے تحت ان کا ہے, میں پوری کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہے. یہ وہ چور نے جی اندروں 70 کروڑ پھاڑ کے باہر آگے کہہ دینے کہ بلوچستان میں 70 کروڑ ریٹ ہو گیا ہے, یہ وہ چور ہے. تو اگر ان چوروں نے یہ الزام لگا دیا اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کہ بھارت میں کاروبار ہے اس کا جو کہ اس کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کا ہے. ٹھیک ہے. ہم وہ جو ہیں ہماری ان کی سابقہ وائف جو ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے, ان کی اس ریولیوشن کی طرف نہیں جاتے کہ اولادیں تو چلے ہیں ہی ہیں ان کی, وہ چونکہ چھوڑے, لیکن ان کے ایسٹس بھی ہیں, ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کھرا جو ہے, میں یہاں تک کہا کہ بات بند کر دوں گا ورنہ میرے ٹیڈ میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور اس کا کھرا آپ کو کانگو سے ملے گا. یہ میری بات بھی نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. کانگو کی سونے کی کانوں سے کوئی کھرا چلے گا اور وہ انڈیا تک جائے گا, لیکن درد اس کی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اسلام آباد کے ہمسائے میں ایک شہر میں بڑی خوفناک طریقے سے محسوس کی جائے گی, اور اسے ہم چھپانے کی کوشش کریں گے کہ یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے, جس طرح پاپا جان پیزا کے ذریعے کی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک. ہاں, اس کے ساتھ ایک اور بھی بات یاد آ گئی کہ $1 ارب کا الزام انہوں نے نواز شریف پہ لگایا تھا, اور اطلاع کیا تھی کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے $1 ارب سنگاپور کے بینک کے اندر ٹریس ہوئے ہیں. اطلاع اتنی تھی, لہذا یہ طے کر لیا گیا کہ یہ نواز شریف کے پیسے ہیں. تو نواز شریف کو تو پرائم منسٹری کے دوران بھی ہم نے یہ کہا نا کہ تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میرے والوں تسی رکھ لو. ٹھیک ہے. اگر وہ میرے ہیں تو آپ رکھ لیجئے, اس کو ضبط کر لیجئے. ٹھیک ہے. اب اس کے تو نہیں ہے. پوری تحقیقات براڈ شیٹ جب کھلا تو پھر بھرم کھل گیا. اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ وہ تو نواز شریف کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم الزام لگا رہے تھے اور پیسے تو پڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ یاد کریں میرا کال کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر نواز شریف کے تو نہیں ہیں, تو پھر یا تو وہ عمران خان صاحب کے ہیں یا عمران خان صاحب کے سرپرستوں کے ہیں, کسی نہ کسی کے تو ہیں. پاکستان کی ایک امپورٹنٹ شخصیت کی پتہ وہ تو کھرا دبئی تک چلا جائے, مشرف صاحب کے رکھے ہوں وہاں پہ ہیں, اور مشرف صاحب بھی کسی کی پراکسی ہوں, کسی کا فرنٹ مین ہو, کسی اور کے رکھے ہوں, ہمیں کیا پتہ. ہم تو ٹیوے لگا سکتے ہیں نا جی, اندازے لگا سکتے ہیں. تو یہ ذرا ان باتوں پہ نظر رکھیں. واپس آتے ہیں, اور واپسی ہماری ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور خفیہ بیلٹنگ پہ ہی ہونے جا رہے ہیں, اور پرتھو پڑے ہوئے ہیں. جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. اور اس کے اندر جو حکومت کی طرف سے آفر گئی ہے کہ بلوچستان سے آپ 6 سیٹیں لے لیں, اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے, اپوزیشن نہیں پی ڈی ایم, اور جناب ہماری جان بخشی کر دے, یعنی کہ وہاں پہ الیکشن نہ کروائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بلوچستان میں آدھی سیٹیں ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. حکومت سے مراد ہے حکومت کے سرپرست جو براہ راست وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں باپ کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. ان کی طرف سے پیغام جانا تھا, اور کس کی طرف سے جانا تھا, اور ان کی طرف سے پیغام جانا شروع ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہاں جس وقت وہ دیکھیں گے کہ گیم ہاتھ سے باہر نکلی ہے, کڑیو نی گل وسوں باہر ہو گئی, وہ والا گانا جو گونجنا شروع کر دے گا نا, گل وسوں باہر ہو گئی ہے, تو پھر وہ گمنام کالوں کے ذریعے خود بخود کود پڑیں گے. اور کود پڑی ہے جی. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این نے سب تو پہلے شور مچایا ہے. ذرا اس وقت ریئل اپوزیشن تو وہی ہے نا, پیپلز پارٹی تو حکومت سے مذاکرات میں ہے نا, کانٹیکٹس میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جناب کانٹیکٹس میں جو ہے تو اس کے نتیجے کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے جی. مزیدار الیکشن ہوگا. اگر شام تک کوئی پی ڈی ایم نے سرنڈر نہیں کیا, سرنڈر کرنا ہی ہوا نا جی بلوچستان کے اندر, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر آپ کو کل ایک مزیدار قسم کا جو ہے الیکشن ملے گا. کچھ بھی ہو سکے گا جس کے اندر, اور وہ جو سسٹم مرتب کیا تھا. یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. دوسری بات, پاکستان کے اندر
جتنے بھی فوجی جنتاؤں نے الیکشن منظم کر کے سسٹمز کھڑے کیے ہیں، نظام کھڑے کیے ہیں، انہوں نے اپنے لائے ہوئے ظفر اللہ جمالی کو، اپنے لائے ہوئے شوکت عزیز کو، اپنے لائے ہوئے میرا مطلب ہے جنیجو کو، ٹھیک ہے، کبھی بھی ایبسولوٹ میجارٹی نہیں تھی۔ سینٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، انہوں نے کبھی بھی اس کو ایزی میجورٹی کے اندر نہیں رکھا، 2/3 کو تو بھول جائیں نا، ایزی میجورٹی کے اندر بھی نہیں رکھا۔ ان کی تمام حکومتیں جو ہیں بس 19-20 کے فرق پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی ہچر مچر کرے تو یہ تار ادھر سے کھینچ لی جائے۔ وہ مرحوم جج نے جو کہا تھا، وہ بدترین جج جو تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہے، اس تار کو ادھر سے کھینچ دیا جائے تو پرائم منسٹر جو ہے اس کی کلا بازیاں لگ جائیں، تو اس تار کو ایسے کھینچ دیا جائے تو پرائم منسٹر صاحب ہیپی ٹھیک ہے، شکل لا کے منہ دے ہوتے جناب بڑا ہینڈسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سینٹ میں وہ میجورٹی لینے دیں گے اس کو؟ یہ پوائنٹ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے اس کی جو گردن ہے وہ چودھریوں کے ہاتھ میں اور ایم کیو ایم کے ہاتھ میں اور وہ جو جی ڈی اے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے نا، سینٹ میں بھی وہ اسی طرح نظام رکھیں گے کہ ادھر سے ہم فون کریں تو قانون پاس ہو جائے، ادھر سے ہم فون کریں تو قانون پاس نہ ہو۔ قومی اسمبلی میں بھی یہی ہے، سینٹ میں بھی یہی نظام چلے گا۔ کل کا الیکشن یا نو الیکشن یہ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ذرا غور کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو پورا سین سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا گیم کی پہ رہی ہے، گیم پہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو کبھی بھی ایزی میجورٹی نہیں دی جائے گی، وہ الٹا بھی ہو جائے، اور یہ بھی ہم نے 1857 سے سبق سیکھا ہوا ہے، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیچے اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیا کریں، وہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔